ڈیسکوں کے نیچے خون، چپل، جوتے، ٹائی، چھوٹے چھوٹے چشمے، کتاب، ڈائری، ٹوٹا ہوا پین، جو بچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت ناقابل فراموش جو ہے وہ ایک لمحات تھے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ دیکھا جو شاید ہم نے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یا ہماری نسلوں کو وہ اگر دیکھ لیں تو انہیں اندازہ ہو. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک اور بھی بات لگتی ہے کہ اگین کہ سینسرشپ کانفلکٹ زون میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہے، غیر ریاستی عناصر کی طرف سے بھی ہے، اور جو ملیٹنسی ایکسٹریمزم ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کا فروغ ہوا، اس سے ہمیں گھٹن ہوئی کہ اگر ہم کوئی بات اپنی کہیں تو اس پہ کیا ہوگا. مطلب یہ کہ حکیم اللہ محسود جب ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا تو میں ایئر وائی کو ہیڈ کر رہا تھا، تو اس میں ٹکٹس وغیرہ جو لکھے گئے، بریکنگ ٹیبلٹ وغیرہ، اس کے بعد مجھے کال کی احسان اللہ احسان نے. اس نے کہا ویسا صاحب آپ سے ہمارا گلہ شکوہ ہے. میں نے کہا بتائیے آپ، کیونکہ وہ فون کرتے تھے اور میں ان سارے لوگوں کے فون نمبر میں نے خود لیے ہوتے کہ تاکہ میرے رپورٹر، یہ میرے بیورو چیف کو تنگ نہ کریں، وہ جو پشاور میں ہیں، جو کوئٹہ میں ہیں. کہنے لگے کہ جی آپ نے ہمارے امیر کو شہید نہیں لکھا، یہ جو آپ کے پشاور کے بیورو چیف ہیں. میں نے کہا دیکھیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میری ذمہ داری ہے، ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے. کہنے لگے نہیں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ شہید. میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، نہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے. ضیاء کی ذمہ داری، ضیاء اللہ جو بھی بیورو چیف ہے. انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں ویسا آپ کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں مجھے تو پتہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کے ماتھے پہ 4 گولیاں مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ مار سکتے ہیں، لیکن I was harsh and I said کیونکہ میں ان کے جتنے بھی ہیں ان سب سے میری ملاقات افغانستان اور یہاں پہ ہوئی تھی، چاہے وہ بیت اللہ محسود ہو، چاہے جانیر ہو، چاہے وہ ہماری ان سے. میں نے کہا دیکھیے میرا اتنا رسپیکٹ والا تعلق ہے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر ریاستی عناصر سے بھی ہوا، ماحول سے بھی ہوا، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ آپ نے ایک وہ بھی بنا لیا کہ جی ہر چیز معاملہ جو ہے وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو پرسیپشن جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے کہ آپ اگر کہیں کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے بس وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. امریکہ کو نہیں کرتے، کہتے ہیں ہماری کئی چیزیں. اور آپ نے فیلڈ کی ہوں گی، چونکہ آپ فیلڈ میں فیلڈ جرنلزم میں نے تو بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ایک ایجنسی کے ہاتھوں، میں نام لیتی ہوں، لیکن وہ ادارے کی طرف سے نہیں تھی. آپ نے بھی فیل کی ہوگی، وہ ایک انڈیویجول افسر کرتا ہے کسی ایجنسی کا. کچھ ایلیمنٹس ہر جگہ ہیں، بلیک شیپس ہر جگہ ہیں، وہ کرتے ہیں. تو آپ میں اتنی سینس ضرور آ جانی چاہیے. انیشلی تو ایک دم آدمی بوائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی اس ایجنسی، نام لے کر ہم کہتے ہیں اس نے کر دیا. لیکن پھر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیلکولیٹ کریں، پتہ چلا ایک انڈیویجول ان کے ابھی پارٹیزن ہوا. جیسے جرنلزم میں جرنلسٹ پارٹیزن ہوا تو وہاں خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے ابھی پارٹیزن پولیٹیکل پارٹیز کی پیرول پر ہیں، ان کے لوگ تھے، رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آئیے اس طرف کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب ملیٹنسی آئی کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں، تو ہم نے تو خیر باقاعدہ ان کو دہشت گرد جماعتیں کہنا شروع کر دیا. کراچی یونیورسٹی سے اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں جمعیت ایک ہوتی تھی، حسین جی جی بالکل، اگر آپ کو یاد ہو، میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں. ہم سے وہ سینئر تھے حسین حقانی، اور بہت ہم دیکھتے تھے. لیکن جمعیت بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو کے پھر وہ کراچی کی ایم کیو ایم میں وہ شامل ہوئے وہ بھی. لیکن اتنا نہیں تھا ملیٹنسی کے انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا شروع کر دیں. اس وقت کتنی دقت پیش آئی تھی؟ کیا اسرائیل اور افغانستان میں کام کرتے ہوئے آپ کو اتنی دقت آئی تھی یا پاکستان میں؟ میں آپ کو مان کی بات بتاؤں، اپنی دھرتی پہ جب آپ خون دیکھتے ہیں، اپنی دھرتی پہ جب آپ فکر سوچ فکر کی بنیاد پر آپ خون خرابہ دیکھتے ہیں، لسانیت کی بنیاد، فرقہ وارانہ بنیاد پر، لسانی بنیاد پر، تو پھر آپ کا دل دکھتا ہے.
اور پھر آپ کا یہ ہوتا ہے واقعی یہ کہ I used to have sleepless nights, to be very honest with you. I've covered landmine blast, I've covered suicide attacks, and you know. تو جس طرح ہم کراچی کی اگر ہم بات کریں، جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھیں کہ کراچی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اجڑتا ہوا دیکھا اور تباہ ہوتے ہوئے میں نے تو گوری بازار بم بلاسٹ کیس میں جو 250 کے قریب 300 کے قریب I was with کراچی ایڈمنسٹریشن میں، تو وہ میری زندگی کا ایک پہلا واقعہ جس کو میں پوری زندگی افغانستان سے لنک تھا، وہ افغانستان لنک تھا ضیاء صاحب کے اور پہلا بڑا ہمارے جنیجر صاحب، جی بالکل. تو ہم I was with information department but I was attached with کراچی ایڈمنسٹریشن، جس میں سارا جو آپ کا سٹی اینڈ ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کام کرتا تھا اس میں. اب تو سارے نارمز ہر جگہ کے نارمز تبدیل ہو گئے نا. دیکھیے جرنلسٹ کے لیے لفافہ جرنلسٹ کا نام بھی میں نے ابھی سنا 20 سال ان آپ اس وقت تھا یہ کوئی کہتا تھا یہ فلاں لفافہ جرنلسٹ. میں ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو آئی ٹیل یو آئی مین ان سینس دیٹ ہمارے اس میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں. 90s میں آئی بیکیم ممبر آف پریس کلب 1992 وتھ ان اور انٹرنیشنل پریس کلب وغیرہ میں اب جاتے تھے کبھی کبھی کھانا کھانے. اور جونٹی داس بیٹا ہوا کہتا تھا. ہاں اچھا وہ بھی کچھ اور کہاں سے آپ کو نام یاد آ گیا؟ جونٹی داس کہاں ہیں ابھی؟ نیشن میں وہ لکھتے تھے نا. نہیں وہ نیشن میں بات ہے، اس سے پہلے وہ ڈان میں تھے. ڈان میں تھے غوثی وغیرہ، جب سے یہ پورا گروپ تھا وہاں پر بیٹھ کے یہ لوگ. والٹر فرنانڈس کو تو آپ نہیں کریں اسٹار کے اندر جونٹی داس اسٹار میں جون پھر اسٹار ڈان سے اسٹار ڈان. والٹر فرنانڈس تو وہ اسپورٹس کے تھے نا. وہ اسپورٹس کے تھے. جی 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 جی. تو وہ اسپورٹس میں ایک بھٹی صاحب مشہور تھے کہ یہ جو اپنے فرنانڈس کا نام لیا ہے. لیکن میں یقین کریں مجھے ہمیں کبھی فیل ہی نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ہم سینسر کر کے صبح اخبار میرے پاس تینوں ایوننگرز آتے تھے، مجھے صبح 6 بجے پہنچنا پڑتا تھا. جب ہم پریس کلب آتے تھے تو وہ سارے جرنلسٹ جو صبح پیپر لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے وہ سب ہمارے ساتھ بیٹھ کے لنچ کر رہے ہوتے تھے. ہم وہ ایک پروفیشنلزم شو کرتا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، آپ اپنا کام. میرے خیال میں اس کا مجھے جو لگا 80s کے اندر، ہم 90s کے اندر آئے، میں عامر ضیاء عباس سارے لوگ پوری ایک لاٹ. مظہر پہلے آ گیا تھا چونکہ اس نے مظہر 82 وغیرہ سے تھے وہ 10 سال یہ سارے عباس وغیرہ ہم سے 10 سال کے قریب سینئر ہیں. 80s میں جو جرنلسٹوں کی تھی اس کے اندر ٹی وی چینلز نہیں تھے، اسٹیٹ میڈیا ٹی وی پی ٹی وی تھا، اور جو اخبارات تھے وہ سینسرشپ سے گزر رہے تھے. اس میں بٹوین دا لائنز لکھنے کا آرٹ آ گیا تھا لوگوں کو. کالمز میں غازی صلاح الدین کے فلاں عمران اسلم ہو گئے، ہیڈ لائنز بڑی چپتی ہوئی کیچی جو شاید آپ کی نظروں سے نکل جائیں. نہیں وہ میرے ساتھ بہت بڑا ہاتھ F-16 کی اس پر ہوا تھا. واجد شمس الحسن صاحب ایڈیٹر تھے ڈیلی نیوز کے، اور انہوں نے انتہائی چالاکی سے کیسے آ کر انہیں پتا تھا نیند میں اٹھ کر آتی ہے صبح صبح. اچھا آج وہاں سے ڈائریکٹیوز آ جاتے تھے کہ یہ نہیں چلے گا. لیکن میں چونکہ رات کو پی ٹی وی کا ایک خبرنامہ ہوتا تھا اور سرکاری ٹی وی سرکاری خبرنامہ، میں دیکھ کے گئی تھی کہ F-16 کی خبر چلی ہے. میں ڈائریکٹیو رجسٹر کھولنا بھول گئی اس دن صبح، اور ان کو شاید کسی نے بتا دیا تھا. انہوں نے کرا لی. اس کے بعد سیکٹری کو ڈانٹ، گورنر سے، عباسی صاحب گورنر تھے جی، یہ بھائی صاحب جی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد چیف سیکٹری کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ، انفارمیشن سیکٹری حمیدی صاحب ہمارے سیکٹری ہوتے تھے، مسعود حمیدی صاحب. He was a good human being، بہت اپنے ہاں بس اس طرح کی یہ ہوتا ہے کہ تو وہ جیسے آپ کے ایڈیٹر آپ کو سپورٹ کرتے تھے، آپ کو ایک ہوتا تھا کہ ہمارا ایڈیٹر سب کچھ اپنے ذمہ. انہوں نے کہا سر میں ذمہ دار ہوں. سیکرٹری انفارمیشن جو چیف سیکرٹری جو ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ دیکھیے، چونکہ اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ وہ رات کو خبروں میں چلا، تو سرکاری جب سرکاری ٹی وی سے چلا گیا تو اس پہ کوئی سینسر نہیں ہوگا. ڈیفرنٹ پیپل. اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ایٹماسفیئر نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 90s میں جب ہم لوگ آئے تو وہ ایک 11 سال کے رول کے بعد آئے، آرمی رول کے بعد، تو ایک آزادی والا ماحول تو تھا، کچھ آزادی زیادہ محسوس، ایک زیادہ آزادی محسوس ہوئی نا. لو بھائی اب تو بس صاف صاف لکھو یہ وہ. تو ہماری جو جنریشن تھی وہ بٹوین دا لائنز. اور دوسرا آزادی کا مطلب پتا تھا کہ آزادی کا مطلب بذات ذمہ داری. بالکل صحیح. دیکھیں صحافت تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید صحت مند ہونی چاہیے، پرسنل لائکس ڈس لائکس سامنے نہیں آنے چاہیے، ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. بالکل
میں یہ سمجھتا ہوں آپ ملک کی کسی بھی پالیسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن ایک ادارتی سلیقے کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں بالکل, لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ایجنڈا لے کے چلیں. جیسی ایجنڈا ہوگا آپ اس صحافی کے دشمن ہو جائیں گے. بالکل ہر عناصر میں, I don't want to name names, but اس کے دشمن بے تحاشا ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ اس وقت اگر ہم آئیں انڈسٹری میں دیکھیے, اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمارا اسٹیٹ اونڈ میڈیا تھا, اس کے بعد پھر سیٹ اونڈ میڈیا ہو گیا. سیٹ کی جو ہے جو اونڈ میڈیا ہے, جب ٹی وی چینل وغیرہ ہے, انہیں ایسا لگا کہ ایک ان کو کمرشل انٹرسٹ تھے, کارپوریٹ ڈکٹیٹ تھا. اور مشرف صاحب کے آؤسٹر کے بعد مشرف صاحب نے جتنی آزادی دی تھی, لیکن 3 نومبر 2007 کو جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن نافذ کی, اور بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی غلطی مانتے بھی ہیں کہ غلط فیصلہ تھا. ویسے ہمیشہ اپنی, میں نے یہ دیکھا انہوں نے نہیں سننے کا مادہ تو تھا, بہت سننے کا مادہ. اچھا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم 80s کی پروڈکٹ ہے, میں اور آپ, ہم لوگ چونکہ 79 میں 78 میں نے گریجویشن کیا, 79 میں جرنلزم بعد میں کیا. گورنمنٹ کا ڈائریکٹیو آ گیا تھا کہ سارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے نا, جو جرنلسٹ نہیں ہیں, وہ جو ہے نا وہ ذرا جرنلزم کر کے آئیں. چھٹی بھی دی, خیر میں پھر باہر سے سٹی یونیورسٹی میں گئی تھی اپنا ماسٹرز کرنے کے لیے. یہاں سے شریف المجاہد صاحب تھے, اگر آپ کو. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اس وقت اس سینیریو میں ایک لفظ برے جرنلسٹ کے لیے تو نہیں, لیکن ایک پوری رویے کے لیے, پورے رویے کے لیے استعمال ہوتا تھا, جی یلو جرنلزم. جی. اب آج آپ کسی آڈینس سے, الیکٹرانک میڈیا کا جو آڈینس ہے, اس کو آپ یلو جرنلزم کی بات کریں, بچہ کو یا یہ ان جیسے بچے ہیں, اگر ان کو پتہ نہیں یلو جرنلزم کیا ہوتی ہے. ٹرو. ہاں نہیں بالکل. آج آپ کہتے ہیں جی یہ تو بکاؤ ہے, مطلب ہم ایسی ڈکشنز ایجاد ہو گئی کہ جو بیچارہ بکاؤ نہیں ہے اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اس لفظ سے. اور پرٹیکولرلی جو پیراشوٹرز آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو پیراٹروپرز آئے ہیں, جن کو جرنلزم کی, آپ نے بے شک جرنلزم میں ماسٹرز نہیں کیا, آپ نے ہسٹری میں کیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایک ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ رہا, اور اس کے بعد آپ نے لرن کیا ان دا فیلڈ, ٹھیک ہے. آپ کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, مگر جو یہ پیراشوٹرز آئے ہیں, اور مطلب جو فٹ پاتھ سے اٹھا ہے, جو بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جرنلزم کس چڑیا کا, پرندے, جانور, آبی جانور کا نام ہے, وہ ٹی وی کا اینکر ہے اس وقت. ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں ہر پنکھے اور بسکٹ کے بیکری چلانے والے اور گھی کے ڈبے بیچنے والے سب نے چینلز کھول لی ہیں اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے. مالکان ہمیشہ بزنس مین ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اسی لیے وہ انٹرفیئر نہیں کرتا تھا. یاد ہے آپ کو, میر شکیل الرحمان سے بڑا, میر خلیل الرحمان صاحب سے بڑا کون سا بزنس مین ہوگا؟ بٹ مجالے کبھی انہوں نے رئیس امروی برادران, سید محمد تقی, جتنے بڑے بڑے ان کے ایڈیٹرز آئے, ان کے کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے جب کوئی بہت بڑا مصیبت آ جائے حکومت کی طرف سے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ خود مالکان جو ہیں وہ بھی جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں. آپ کو, مجھے نہیں پتا آپ کو اس کا اندازہ اور تجربہ ہے یا نہیں, لیکن جو which I received, the communication which I received from the very known and very sincere and professional journalist, وہ کہتے ہیں کیا کریں بھائی, اونرز خود جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں, ہمیں بلا کر کہتے ہیں کانٹینٹ ٹھیک کرو. انہیں کانٹینٹ کا مطلب ہی نہیں پتا, وہ ڈکشن ان کو استعمال کرنی آ گئی ہے. پلس ایک اس شہر میں جس میں آپ اب کام کرنے گئے ہیں, کراچی چھوڑ کر, کیپٹل اسلام آباد, وہاں ایک وومن فیکٹر بھی بہت بڑا, یعنی لڑکی کتنی ینگ ہے, کتنی خوبصورت ہے, اور کتنی اس کو اپنی اپیئرنس میں اس کی کانسنٹریشن کتنی زیادہ ہے اسکرین اپیئرنس میں. اس کے پیچھے جو ریسرچر اور پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے, اس کی سیلری میں اور اس آن ایئر اسکرین سیلری میں اتنا ڈفرینس ہے کہ اگر کوئی بیچارے کو 1 لاکھ روپے ملتے ہیں
جو پنجاب یونیورسٹی سے اور جو کراچی یونیورسٹی سے پشاور یونیورسٹی سے جرنلزم کر کے آئے محنت کی ریسرچرز ہیں، ان کی سیلری اگر 15 لاکھ ہے ٹی وی اینکر کی، خاتون کی ابھی میں بات کر رہی ہوں، ابھی میں صاحبان پر بھی آؤں گی، تو اس ریسرچر کی 1 لاکھ، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیے ظاہر بات ہے کہ آپ نے بہت ہی پورا ایک آپ نے جو ابھی سوال ہے اس کے اندر بہت سارے جوابات بھی ہیں شامل، کیونکہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور وسیع تجربہ ہے. 2-3 اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ سیٹ کا عمل دخل کتنا ہے اور وہ ایڈیٹر کی جگہ اپنے آپ کو ریپلیس کر دیا ہے. بالکل یہ بات تو ہے. دیکھیں جو ایک تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو تنزلی ہوئی ہے، جو اداروں کے اندر گراوٹ ہوئی ہے، اداروں کی جو گراوٹ ہوئی ہے، اور وہی ریفلیکٹ کرتا ہے جرنلزم میں بھی. یعنی کہ آپ کی بات چیت میں، آپ کے سلیقے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بھی، وہ آپ کے صحافیوں میں بھی جو ہے. پرانے زمانے کے اندر اتنا وقت تھا کہ آپ کے جو استاد تھے وہ آپ کو اچھے برے کی بتاتے تھے. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہ ہو، if you come from a humble background, they would train you. تو ایک پورا ایک آپ کی اکیڈمی تھی. اس کے بعد جب آپ کے کلیگ ہیں، خود آپ ہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے کہ ظفر عباس، مظہر عباس، اظہر سے تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا جب اس نے بولڈ ٹی وی جوائن کیا. میں نے خود ڈانٹا، اس کو لکھا بھی، اور کامران کے لیے بھی لکھا. ابھی میں اس پر آتی ہوں کہ آپ کو خود تکلیف کہاں ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک اویس توحید ہے اور بہت سارے لوگ ہیں، میں نام لوں گی، کہ کسی کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک کسی سے کوئی لفافہ لے لیا، کسی کے اوپر کوئی فنگر ریز نہیں ہوئی آج تک. دیکھیں میں جو آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں ایک دوسرا یہ جب معاشرے میں گراوٹ ہوئی اور جو کرپشن ہے وہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہو گیا کہ اگر میرے آپ کے گھر کے آگے اگر 6 گاڑیاں کھڑی ہیں تو میرے خاندان میں یہ لوگوں کو نہیں ہوگا بھائی کس طرح کمائی ہے، کیا ہو گیا، یہ آپ نے 2 4 ویلر کھڑی ہوئی ہیں، 3 مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، آڈی کھڑی ہوئی ہے. پہلے یہ تھا کہ آپ کے بزرگ گھر سے شروع ہوتے تھے. یعنی کہ ہم نے خاندان میں ایسا بھی سنا کہ خیر اب تو اپنی اپنی پسند کی شادیاں ہیں ہمارے خاندان میں، بھتیجوں کو جس طرح ہماری خود بھی ظاہر ہے. لیکن ایک زمانہ تھا جب اس میں کہتے تھے کہ بھائی لڑکے کا یا اس کا رشتہ آ رہا ہے تو اچھا حلال کا ہے، یہ اچھا یہ ہے، فلاں ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے. اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. تو ایکسیپٹڈ نارم ویلیوز نارمز ہر جگہ ختم ہو جب وہ ختم ہوئی، وہ جرنلزم کے اندر اس کے ریفلیکشن آئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب انتشار پھیلا سوسائٹی کے اندر، وہ انتشار ہم نے جرنلزم میں بھی دیکھا. اور جرنلزم کے اندر ہم نے جب بہت سارے چینلز آ گئے تو سیٹھ نے چینل کھول کے اپنے بزنس انٹرسٹ کو ایک فائر وال کے طور پہ استعمال کیا اس چینل کو، نہ کہ ایک جرنلزم کے یا صحافتی ادارے کے طور پہ چینل کو استعمال کرنا. اور اس کے ذریعے ایک پولیٹیکل اور ایک سوشل جو کلاؤٹ ہوتا ہے وہ اس سے حاصل کرنا شروع کیا کہ جی میں بڑے سے بڑے طاقت آدمی کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، تک کرنے کی نوبتیں آ چکی ہیں، وہ جاؤں گا، پھر میں ان سے ہاتھ ملاؤں گا. تو جو آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جو براہ راست مدیر کو یا ایڈیٹر کو مخاطب ہوتے تھے، چاہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہو، وزیر ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، آئی ایس پی آر ہو، جو بھی ہو. پھر یہ ہو گیا کہ جب سیٹ کا اتنا ملدخل ہو گیا تو سیٹ نے براہ راست ان سے اپنی استوار کرنے کی کوشش کی. اور اس میں ایک بگاڑ بھی آیا کیونکہ بیچ میں ایڈیٹر جو تھا وہ ایک بیلنس رکھتا تھا، تو وہ بگاڑ آ گیا. تیسری آپ نے جو بات کی پیراٹروپرز کی آپ نے بات کی، تو جب پیراٹروپرز کی جو بات کریں، دیکھیں میں نے کئی چینلز کی سربراہی کی ہے. ایئر وائی کو میں نے 2 ٹینیورز کے اندر کیا ہے. اس وقت جو میڈیا انڈسٹری پہ بہت سارے لوگ ہیں، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے بہتر لوگ ہیں، وہ میرے ٹیم میں ہائر کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے میرے زیر سایہ تربیت حاصل کی ہے.
اور ابھی بھی میرے گھر کے اندر ینگ جرنلسٹ جو ہیں ان کا ایک چمگٹا لگا رہتا ہے. میرے بہت بڑا میرا اثاثہ ہے وہ کہ جگہ جگہ پہ وہ نئے جو لوگ ہیں تعلیم یافتہ لڑکے لڑکیاں. لیکن اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اینکرز ہیں وہ مشرف صاحب کی آؤسٹر کے بعد جب وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن جوڈیشری چلی تو میڈیا نے بھی ایک رول اپنا ہے. اور جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو میڈیا کے جو موگلز تھے یا جو ٹائکونز تھے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو ہم نے ان کو باہر کر دیا تو کیوں نہ کنگ میکر ہم ہوں کہ کون سے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کا سربراہ کون ہونا چاہیے, جوڈیشری میں کون ہونا چاہیے. ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ کنگ میکر بننے. تو کنگ میکر جب بنے تو بہت کچھ اینکرز کے ساتھ انہوں نے نیکسس بنایا. ہاں جی. اور وہ جب نیکسس بنایا تو جو ویسٹرن انٹرسٹ تھے انہوں نے کہا اچھا سو سیٹھوں نے اگر ان کے ساتھ بنایا ہے تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کے ساتھ براہ راست کریں. تو ویسٹرن انٹرسٹ بھی ان کے ساتھ اینکرز کے ساتھ جڑ گئے. تو جو آپ کیا کہتے ہیں بغیر لگام کے جو آپ کو صحافی نظر آ رہے ہیں یا میڈیا پرسنالٹی نظر آ رہی ہیں جن کو آپ پیراٹروپرس کہہ رہی ہیں, وہ ہم نے دیکھا کہ بہت humongous amount of money, packages, perks and packages at the same time wheeler dealer بھی ہو گئے بدقسمتی سے اور ہمارے اپنے میڈیا انڈسٹری میں ہیں. اور اگر وہ 40 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 30 لاکھ اگر وہ سیلریز, کیونکہ میں نے سیلری سلپ پہ بہت سارے چینلز کی میں نے خود سائن کیے ہیں ان سب کے, مجھے ان کا گراف بھی پتہ ہے. کچھ نے جائز طور پہ ترقی کی اور کچھ نے بالکل. میں یہی کہنا چاہتی کہ اور جو پیچھے جو ہیں, ہاں جی بالکل. دیکھیں میں بی بی سی میں نے کام کیا, پروڈیوسر جو پیچھے ہوتا تھا وہ اس کا ایڈیٹوریل کنٹرول اس کا ہوتا تھا کہ اینکر نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. ٹم سیبیسٹین اگر ہارڈ ٹاک کا اینکر تھا تو اس کے پیچھے جو ٹاک بیک پہ جو پروڈیوسر کہتا تھا اگر وہ تھوڑا سا بھی ڈرفٹ کرتا تھا ٹاپک سے تو he or would I witness it myself, he would say that کہ Tim, yes, bring it back to the topic, ادھر ادھر نہیں جاؤ. یہاں پر کیا ہو گیا, جو اینکر جس نے جرنلزم کی اتنی تعلیم حاصل نہیں کی, جس نے جرنلسٹ کی طرح رگڑا نہیں کھایا نہ کیا, وہ ایڈیٹر بھی خود بن گیا اور اس کا پروڈیوسر اس کا سیکرٹری بیچارے کا بدقسمتی بن گیا. سو اٹ بیسکلی ایک within اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹے چھوٹے ریکٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا جو میں سمجھتا ہوں. کئی دفعہ کئی جگہوں پر یہ ہے کہ خود وہ اینکر جو ہے وہ مالکان کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے, اور مالکان جو ہے ہمیں تو ظاہر بات ہے فلسطین کور کرنا تھا اور پاکستانی جرنلسٹ کے طور پہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا اور انوکھا موقع تھا. میں نے کہا یہ پہلے اور آخری مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی سختیاں تھیں. تو پھر میں نے جو ان کا سب سے القدس جو سب سے بڑا پاپولر اخبار ہے اس کے جرنلسٹ کی ہم نے سروسز لی کہ وہ میرے انٹرپریٹر ہوں گے, محمد نام تھا ان کا. تو وہ مجھے پھر ایسٹ جیروسلم اور پھر اس کے بعد الاقصی مسجد کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملا اور پھر یاسر عرفات صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر رملہ غازہ کی پٹی اور غزہ کی پٹی, یہ پورے علاقے جو ہیں میں خود ایسٹ جیروسلم میں تھا. اور اس کے بعد پھر لیکن فلسطینیوں پہ جو مظالم میں نے دیکھے نسرین, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ کشمیر اور فلسطین آپ نے تو ختم بات ایک جملے میں ختم کہ کشمیر کے اندر جس طرح ننگی جہریت ہے اور اب تو ساری حدیں کراس کر دی ہیں مودی نے کہ آرٹیکل 370 اور پھر 35A سے پوری ان کی آئینی قانونی حیثیت بدل دی. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسلمانوں کو نکالو ان کے علاقوں کے اندر, ہندو پنڈتوں کو بساؤ اور بی جے پی کے لوگوں کو بساؤ. تو پوری ایک نسل کشی والی بات ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے ہمارا چینل سیاسی نہیں ہے لیکن یہ انسانیت کو یہ تو انسانیت کی بات فلسطین انسانیت میں مسلمانوں, لیکن اس میں مسلمانوں کا کردار OIC کا خاص طور پہ شیم بہت ہی شیمفل ہے, اتنے شرم کی ان کی ہم مذمت کرنی چاہیے. میں اپنے چینل سے کروں گی, ایک جرنلسٹ کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر رہی ہوں کہ انسانیت جہاں روندی جائے گی
وہاں پر آواز نہ اٹھانے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. تو آپ کا اتنا بڑا OIC، اتنے امیر ممالک اتنے سے فلسطین کو نہیں چھڑا سکے، تو مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں. میں مولوی کی طرح بات نہیں کر رہی کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے. بالکل نسرین، بہت زیادہ مجھے یقین کیجیے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی پہچان ہماری پہچان ایک شناخت ہے کہ جی مسلم ممالک سے ہیں. بالکل. آپ اسرائیل کے اندر آپ یقین کریں، فلسطین کے اندر فلسطینی جو تھے وہ مجھے کہتے تھے یا تو عربک سمجھتے تھے یا پھر پاکستانی، اور پھر وہ کہتے تھے ہمیں ایٹم بم دے دو. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ڈسپریشن کا کہ ایٹم بم بردر، ایٹم بم، اور جن کو اللہ نے دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ OIC کا کردار، یہ مشرق وسطیٰ کی بڑی جو طاقتیں ہیں، ایجپٹ کا پورا جو ابھی جو کچھ سیریا جارڈن کا جو رہا ہے، بالکل. لیکن ایران ہے، جیسے ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے. ہمارا اسٹانس فلسطین کے حوالے سے بالکل انٹیکٹ ہے. اور اگر آپ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے مسلمانوں پر، میں کہتی ہوں ایک انسان پر ظلم ہونا، برما میں دیکھ لیں، روہنگا کے اندر ہم نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں آنگ سان سوچی کو ہم کہتے تھے یہ تو بڑی کوئی زبردست چیز، ہاں ڈیموکریسی کی توپ ہے، لیکن اب دیکھیں آپ وہ خاموش رہی، نوبیل پیس پرائز لے کے خاموش رہی روہنگا کے مظالم کی بنیاد پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک آئی اوپنر کے طور پر آپ کے لیے ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم شناخت کے علاوہ بھی انسانی حقوق کی بنیاد پر آپ کہیں کشمیر ہو گیا، تو یہ جتنی سو کالڈ انسانی حقوق کی ہیومن رائٹس باڈیز بنی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، ڈونیشنز تو بڑی جلدی لے لیتی ہیں، لیکن کیا انہوں نے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول جسٹیفائڈ ہے کہ انہوں نے اس طرح نہیں پروٹیسٹ کیا کہ بھائی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے؟ یہ مت ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، جی بالکل. دیکھیے ظاہر بات ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں UN جیسے فار ایگزامپل ہو گئی، اس کی جتنی بھی باڈیز ہو گئی، وہ ایک انڈر انفلوئنس کام کرتی ہیں سپر پاورز کے. لیکن کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جنہوں نے کام بھی کیا، آواز بھی اٹھائی. ابھی ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب سے کشمیر پہ یہ 370 اور 35A کا جو سے قانونی اور آئینی حیثیت ختم کی، اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھا کہ تھوڑا بہت فرق آیا کشمیر کے اوپر. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اتنا پرو ایکٹیو ہے کہ پیلسٹائن کے اندر سوشل میڈیا از ویری وائبرنٹ اینڈ دیر از نو کنٹرول آف اینی باڈی آف دی ریلیونٹ کنٹری. کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے نا، تو اس لیے آپ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ مجبور ہو گئے کہ مسلمان بوڑھے کی لاش پہ اس کا نواسا پوتا جو ہے وہ بیٹھا ہے اور بھارتی فوجی یہاں پہ کھڑے ہیں. اسی طرح آپ سیریا کے اندر ایک بلوچستان میں جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے ریفیوجی بچہ جو ہے وہ ساحل پہ اس کی لاش پانی کی لہروں کے ساتھ آتی ہے، یا فلسطین کے اندر جس طریقے سے بلائنڈ فولڈ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کی نسل کو سوشل میڈیا میرے خیال میں اس نے ایک رول تو ایگزیکٹلی یہاں اس کا پازیٹیو رول ہمیں نظر آتا ہے. بالکل. اور اس کا امپیکٹ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آیا ہے یا ان آرگنائزیشنز پہ بھی آیا ہے. جیسے طالبان کا دیکھ لیں، بالکل افغانستان سے طرح کی ویڈیو آتی ہے، اس میں کچھ فیک بھی ہوتی ہیں، کچھ فیک بھی ہوتی ہیں، بالکل، لیکن ایک پریشر کے طور پہ تو جی. اچھا، اب میں آپ سے آخری سوال ضرور کروں گی کہ جرنلسٹ جو ہے وہ جب پالیٹکس میں گیا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ پازیٹیو کم، نیگیٹو بہت زیادہ ہوا ہے اس کے آڈینس پر، اس کے ریڈرز پر، اس کو کیا کہیں گے؟ نسیم دیکھیے کہ اگر آپ نے 2 کشتیوں میں سوار کرنا ہے پھر تو نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ MJ اکبر دیکھیے آپ کے اتنے نوجوان تھے اس زمانے میں، انہوں نے نہرو پہ کتابیں لکھ دی، اور اس کے بعد ایشین ایج کے ایڈیٹر ہوئے، پھر وہ سیکچول ہراسمنٹ پہ کیس ویس بھی بھگت رہے ہیں، لیکن وہ پھر لوک سبھا کے ممبر بھی ہو گئے. پھر جب آپ کوئی چیز کالم لکھیں گے، کچھ لکھیں گے، تو پھر وہ سبجیکٹو ہو جائے گا کہ بھائی ابھی تو آپ پہلے کانگریس کے اس پہ تھے، اب آپ BJP کے اس پہ ہیں. اسی طرح ہمارے پاکستان میں جو ابھی ہم جب کیمرہ آف تھا تو بات کر رہے تھے، ملیہ لودھی صاحبہ ہیں، شہری رحمان ہیں، نیوز کے ایڈیٹر، جبکہ شہری رحمان تو جرنلسٹ بھی نہیں تھی. مطلب ان سینس کہ دیکھیں میں آپ کو ملیہ کا فار ایگزامپل ملیہ لودھی کا میں نے دیکھا ان کا ایروجن آف ڈیموکریسی ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے تو جنرل مشرف کو بھی سرو کیا تھا،
उन्होंने जी, बेनज़ीर भुट्टो जी, को और उसमें बेनज़ीर सर्व भुट्टो किया। को बल्कि पीपल्स पार्टी की और कहलाती थी और पार्टी, और जी। मलिया जो है उन्होंने नवाज शरीफ के उसमें को भी भी सर्व सर्व किया, किया। बिल्कुल, हाँ। तो और फिर उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ हाँ, फिर अब जस्टिफिकेशन जैसे नहीं। नजम सेठी है हाँ, ना, मेरा परसाथी ताल्लुक उनसे है, ठीक है। उनसे है, जुगनू से है, उनकी बच्चियाँ ठीक है। मीरा है या जो अली है, वेरी टैलेंटेड किड्स, पढ़े लिखे हैं नजम। एक्सपोजर भी बहुत ना, ब्रॉट अप, फैमिली ब्रॉट अप। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन अब ये है कि अब ये बात है यहाँ पे सवालिया निशानी के, आप अगर कोई कॉलम लिख रहे हैं उसके नीचे लिखा होगा कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर, या फिर ये लिखा होगा पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन, या फिर लिखा होगा कि जर्नलिस्ट। यानी अपनी इतनी फील्ड्स आपकी में शनाख्त आपकी क्लियर होनी चाहिए। शनाख्त तो खो दी ना आपने। जी वो खोज जी देखिए बिल्कुल। और लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि फिर और अगर आप पॉलिटिक्स में भी आए तो फिर आप एक पार्टी के साथ जैसे मुशाहिद हुसैन जी, मुशाहिद हुसैन जी, ठीक है। उन्होंने उनके साथ सफ़र करने का भी मुझे मौका मिला बांग्लादेश वगैरह और दूसरे कॉन्फ्रेंसेस में भी। लर्नड मैन, वेरी लर्नड। मलिया को जो भी कह रहे हैं उनका एक रेजर शार्प एनालिसिस होता है, बिल्कुल होता है। मुस्लिम के ज़माने से हम फॉलो करते रहे हैं। शहर अमान साहिबा का जो है एडिटर जब वो रही थी हेरल्ड की, उससे पहले वो हेरल्ड की टीम पूरी चली गई, न्यूज़ लाइन निकाला, ये भी आपको पता नहीं होगा। चले हम उसमें नहीं, हम अगर उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ लेकिन नहीं जाना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि एलिगेंट है, एलिगेंट स्पीकर है, ठीक है ना, और वो वापस जर्नलिज्म में तो नहीं आई ना। हाँ वो ठीक है, आपने अपना लेकिन नजम सेठी जो है देखें, अब चूंकि हम आपसे फ्रैंक बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल, तो नजम सेठी का जायज़ नहीं है कि आप इधर भी हो और उधर भी हो। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए बात, एक ही किश्ती में सफ़र करना चाहिए। और दूसरा आखिर में मुझे नसीर जो बड़ा बिगाड़ है वो ये हो गया है कि हमारी जो माशरा है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो पब्लिक स्फेयर है, उसमें इंतशार बहुत है और पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इतना है कि जिस तरह है ना, बुश ने हमें धमकी दी थी कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो अब ये हो गया कि अगर आप पीटीआई के खिलाफ लिखें तो पीटीआई के लोग आपको बोलेंगे आप मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम लीग के लिए अगर आप के खिलाफ लिखे तो वो बोलेंगे नहीं ये पीटीआई के हैं। बिल्कुल ये पहले नहीं था, नहीं था। आपके न्यूट्रल होने का अब बदकिस्मती से हमारे कुछ साथियों ने, बदकिस्मती से अगेन एम्फेसिस के साथ कह रहा हूँ, मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कुछ साथियों ने ये जो थिन लाइन होती है, देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन जर्नलिज्म एंड एक्टिविज्म, बिल्कुल उस बारीक लकीर को क्रॉस कर दिया है और वो जर्नलिज्म में नहीं एक्टिविज्म के अंदर शुमार होता है। मैं समझता हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ और लोगों में एक जर्नलिस्ट का इमेज डिस्टॉर्ट हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पढ़ें, मुताला करें, देखें, जाएं और उनके काम को गेज करें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम अपने ऑडियंस को यही कहना चाहते हैं, चैनल M5 के, चूँकि ये भी मैं बता दूं, चैनल M5 के बड़े सेलेक्टेड और बहुत ही जेन्युइन रीडर्स हैं और ऑडियंस हैं। ठीक है, एक आम आदमी जो स्कैंडल्स देख रहा है सोशल मीडिया पर, ठीक है, जो थ्रिल देख रहा है और जो ये पार्टिजन चीज़ें देख रहा है, वो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। यानी मेरे चैनल का वो ना तो ऑडियंस है। तो मुझे इस पर मुझे एक साल तो अभी नहीं मुकम्मल हुआ, बीच में चूँकि 4 महीने निकल गए थे, मर कर मेरे 500 जर्नलिस्ट और सब्सक्राइबर्स हुए। मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी को नहीं कहा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या वो बेल आइकन पे क्या नहीं कहना चाहिए। नसरीन साहिबा का जो चैनल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। अच्छा। और ये आपको कहना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा प्रोड्यूसर मुझे बहुत कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं, कहे, लेकिन देखिए मुझे जो खुशी इस बात की होती है कि डेली 2, 3, 4 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। लोग जब देखते हैं थंबनेल पर तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कहते हैं दिस इज अ फैमिली चैनल, इसको देखो। बिल्कुल सही, ठीक है। वो मुझे एक जेन्युइन सब्सक्रिप्शन लगती है। जैसे अखबार निकलते थे, आपने कहा कि पहले सब्सक्रिप्शन होती थी ना जी, उस पे जांचा जाता था, फिर जब देखा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही, बेचारे इश्तिहारात के लिए दौड़ने लगे, ठीक है ना, मालिकान। और इसी तरह जो मार्केटिंग मैनेजर था उसकी सैलरी बहुत आगे चली गई, क्योंकि वो कमा के ला रहा था, पाल रहा था सबको।
तो मेरा ख्याल है यही सब कुछ है। हमारे पास ना कोई मार्केटिंग मैनेजर है ना कुछ, ना हमें करना। मैं तो एक मिशनरी ओरिएंटेड पर्सन हूँ। रिटायरमेंट के बाद सोचा अपना काम भी कर लूँ, जो सारी ज़िंदगी ख्वाब देखा, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ उवैस, आप मेरे चैनल पर आए और आप यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट। और मज़हर को लाइनअप किया हुआ था, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी। मैंने कहा था जब भी करूँगी मज़हर से शुरू करूँगी, तो मज़हर और आप मेरी लाइन पर। बहुत शुक्रिया, ठीक है, उसके थैंक यू वेरी मच उवैस। माय प्लेजर।